بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرعون کے ظلم کی داستان اور فرعون کی شادی۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو کبھی دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اعلیٰ ربکم الاعلیٰ، یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ہلاک کر کے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تیرا خدا کون ہے۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی اپنی پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت نے فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس بدبخت کی لاش پوری قیامت تک سڑتی رہے گی اور یوں ہی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی، فرعون نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی اور فرعون میں سے کتنی اولادیں پیدا ہوئیں، اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا اور ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کرنا شروع کر دی، اور جب فرعون نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر نے عیان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے کہ عیان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ خیر، جب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون پہلے دن سے ہی مصر کے اندر ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا۔ کیونکہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو قتل کر دے گا۔ خیر، فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر تو لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا، اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو محفوظ رکھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے اسے ساری عمر کے لیے صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کی نسل میں سے تھیں جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ لہٰذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک دامن خاتون تھیں۔ اس طرح سے یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولادیں تھیں۔ بعض روایات میں ایک
بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ بیٹی در حقیقت فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ در حقیقت وہ بیٹی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے ان سے اس کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شمار فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خواب کی دہشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے باہر بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ کے حکم سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب صندوق کو دیکھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کا نام ہی موسیٰ رکھا تھا، کیونکہ موسیٰ کرنی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان میں سے ملے تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ صندوق کھلنے کے بعد جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ لیکن وہ اس وقت فرعون کہنے لگا کہ تم اسے رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اعتراف کر لیتا کہ یہ بچہ اس کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت فرماتا اور اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان سے نوازتا۔ لیکن بدبخت فرعون، اس کے نصیب میں ایمان کہاں تھا؟ ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے پہلے ہی دن سے فرعون کے ظالمانہ اور قاتلانہ اقدامات کے خلاف ڈھال بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے کافی دنوں تک اس بات کو فرعون سے چھپا کر رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل کر میدان میں آ گئیں اور پھر فرعون کے اس عمل کو سخت مخالفت کرنے لگیں۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور یہ دوبارہ کفر اور شرک کی طرف لوٹ آئیں،
لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکارتی رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتا، فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور کھلم کھلا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بڑی ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زرد و کوب کیا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چارے کونوں پر اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل بھی نہ سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے ظلم اور جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال تک اتروا دی اور پھر اس کے بعد ان پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہوں گی، اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔